للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم قال الحم الموت رواه البخاری ومسلم۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر داخل ہونے سے بچو، جہاں اجنبی عورت ہو یا کئی عورتیں ہوں تو ان کے پاس جا کر بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے جا کر گفتگو کرنا، فرمایا بچو۔ ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس جا کر بیٹھنے سے بچو، ان کے پاس مت داخل ہو، منع فرمایا۔ فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے کہا، سن رہا تھا یہ بات، اس نے فوراً سوال کیا، افرائیت الحم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے، جیٹھ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عورت کا جو شوہر ہوتا ہے، خامد ہوتا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا کزن ہے، یعنی خامد کے مرد رشتہ دار، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اگر ان کی بھابھی گھر میں اکیلی بیٹھی ہے تو کیا وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، جو دیور ہے، جیٹھ ہے، عورت کے شوہر کے مرد رشتہ دار ہیں، وہ تو موت ہیں، ان کو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ موت ہے۔ یعنی دیگر اجنبی لوگوں کا عورت کے پاس آنا تنہائی میں وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا خطرناک شوہر کے مرد رشتہ داروں کا عورت کے پاس آنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ دیور، جیٹھ، یہ غیر محرم ہے۔ اسلام نے عورت پر پابندی لگائی ہے کہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرے، اور غیر محرم مردوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ اجنبی عورتوں کے پاس جائیں۔ تو یہ جو گھروں کے اندر ہمارے چل رہا ہے سلسلہ، اس پر پابندی لگائیں۔ اسلام نے اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ یہی تو دین ہے جس پر ہم نے چلنا ہے، جس کے مطابق اگر چلیں گے تو قبر میں سکون ملے گا۔ ما دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ یہودیوں نصرانیوں کے نزدیک پردے کی کوئی اہمیت نہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا اور خلوت میں عورتوں کے پاس آنا ان کے نزدیک یہ عیب نہیں، بلکہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے، یہ ترقی ہے۔ لیکن اسلام نے ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ اللہ کس نے یہ پابندی لگائی ہے؟ تاکہ ہمارے معاشرے کو زنا کی بیماری سے محفوظ کیا جائے، ہمارے معاشرے کی تطہیر کی جائے، ہمارا معاشرہ پاک ہو، صاف ہو۔
عقیدے کے لحاظ سے بھی پاک صاف ہو، اخلاق کے لحاظ سے بھی صاف ہو، کسی قسم کی گندگی اور غلاظت نہ نظر آئے۔ تو زنا سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دیور اور جیٹھ ہے یہ تو موت ہے۔ اگر کوئی دیور یا جیٹھ اپنی بھابھی کے پاس جائے گا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اپنے گھر میں ہے، یہ بھی اس کی بھابھی ہے، کوئی روکے گا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ تو یہاں شیطان زیادہ دو لگا سکتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور اور جیٹھ کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ تو موت ہے، موت، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اور اگر شیطان داؤ لگا گیا تو قتل تک نوبت چلی جاتی ہے، طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں، بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا لفظ بول کر سب کو شامل کر لیا ہے، ہر قسم کی بربادی اس میں شامل ہے۔ موت سے بڑھ کر کون سی بربادی ہو سکتی؟ فرمایا کہ الحم والموت، موت ہے دیور جیٹھ، اس لیے ان سے پردہ کرنا عورت کا فرض بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے گھروں کو قرآن و سنت کے مطابق چلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔